پاکستان کے خاموش مسائل میں آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور خدشہ ہے کہ اگر اس رفتار میں کمی نہ آئی تو ہماری آبادی 2070 میں 35 کروڑ سے بھی زیادہ تجاوز کر سکتی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی بے ہنگم آبادی پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے کئی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی مختلف سماجی برائیوں کو جنم دے رہی ہے، جن میں کم عمری میں شادیاں، بچوں کی مزدوری اور استحصال، بے روزگاری، ناخواندگی میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی انتہا پسندی شامل ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا میں چھٹا اور مسلمان ممالک کے درمیان آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں آبادی میں اضافے کی شرح میں پاکستان سب سے آگے ہے، جو کہ 2.4% کے خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ 1951 میں کی گئی پہلی مردم شماری کے مقابلے میں اب پاکستان کی آبادی 6 گنا بڑھ چکی ہے۔ موجودہ شرح افزائش کے پیش نظر پاکستان میں 2040 تک 12 کروڑ ملازمتیں پیدا کرنا ہوں گی، 25,000 مزید پرائمری اسکول بنانے ہوں گے اور 1 کروڑ 90 لاکھ اضافی مکانات تعمیر کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں بھی بہت بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کے مقابلے میں دیگر اسلامی ممالک نے افزائش آبادی کو قابو میں لانے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں ہمارے خطے میں ہی واقع بنگلہ دیش اور ایران خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بنگلہ دیش کی آبادی 1971 میں تقریباً 7 کروڑ 10 لاکھ تھی، جبکہ پاکستان کی 1972 میں 6 کروڑ 50 لاکھ کے قریب تھی۔ آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان کی 20 کروڑ 78 لاکھ کے مقابلے میں 16 کروڑ 74 لاکھ ہے اور سالانہ افزائش کی شرح میں ہم سے کئی درجہ کم 1% ہے۔ ایران میں بھی آبادی میں اضافے کی شرح میں پچھلے 30 سالوں میں کمی کی رفتار انتہائی تیز رہی ہے۔ 1980 میں یہ شرح فی خاتون 6.5% بچوں کی پیدائش تھی، جو 2017 میں حیران کن 1.6% پر آ گئی ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے ہنگم اور بے قابو آبادی ملکی وسائل بالخصوص محدود قدرتی وسائل پر سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ صورتحال مستقبل قریب میں بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پانی کے ذخائر پر بڑھتا ہوا بوجھ ملک کو جلد ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار کر سکتا ہے۔ 1981 تک ہمارے ہاں پانی وافر مقدار میں مہیا تھا اور فی کس دستیابی 2.123 مکعب میٹر تھی۔ 2017 کی مردم شماری سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب پانی کی فی کس دستیابی انتہائی کمی کا شکار ہو کر 861 مکعب میٹر فی کس کی سطح پر آ گئی ہے۔ اگر اس بڑھتی ہوئی سیلاب کے آگے بند نہ باندھا گیا تو بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پانی کی فی کس دستیابی میں کمی کا یہ مسئلہ عنقریب مزید سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ پانی ہی وہ واحد قدرتی عطیہ نہیں جو اس وقت سنگین خطرے سے دوچار ہے، اراضی اور اس کے استعمال پر بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات بھی توجہ طلب ہیں۔ زرعی اراضی کی دستیابی جو کہ 60 اور 70 کی دہائی میں کثرت سے تھی، اس میں بھی خطرناک حد تک کمی آئی ہے۔ اس وجہ سے لوگ زراعت کا کام چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ شہری پھیلاؤ میں اضافہ زرعی اراضی کو مزید دباؤ کا شکار بنا رہا ہے۔ زرعی اراضی کا غیر زرعی مقاصد کے لیے استعمال تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جو کہ ملک کو ایک اور بڑے بحران کی طرف لے جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے خود اپنی آبادی کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے اثرات گندم کی قلت کے علاوہ پھلوں اور دالوں سمیت ضروری اشیاء خورد و نوش کی درآمد کی شکل میں پہلے ہی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ زمین کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ زرعی اراضی کو غیر زرعی مقاصد بالخصوص ریل اسٹیٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور زیر کاشت زمینوں کو رہائشی اسکیموں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس رجحان سے ملک کو ایک مستقل زرعی بحران سے دوچار ہونے کا خطرہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اگر ایک بار اراضی کے استعمال میں تبدیلی آ جائے تو اسے اصل مقصد کی طرف واپس لانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں بیت شہری پھیلاؤ 77,000 ایکڑ اراضی کو ہڑپ کر چکا ہے، جس میں زیادہ تر زرخیز اراضی شامل تھی۔ پاکستان میں گزشتہ 60 سالوں کے دوران کل زیر کاشت اراضی میں صرف 40% اضافہ ہوا ہے۔
جبکہ آبادی میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ زرعی اراضی میں تشویشناک کمی کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے جنگلات میں بھی وسیع پیمانے پر کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو ہمارے ماحولیات پر شدید منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ اس ماحولیاتی تبدیلی سے قدرتی آفات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مری کے راستے جاتے ہوئے یہ تبدیلی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے، جہاں درخت آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ نئی بے ہنگم آبادیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ آبادی کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ پاکستان کی معاشی سلامتی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے حل کی طرف جلد از جلد اور سنجیدہ توجہ دی جائے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں خاندانی منصوبہ بندی پر کافی توجہ دی گئی اور عوام میں آگاہی پھیلانے کے لاتعداد منصوبوں پر عمل کیا گیا، جس میں اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی جیسے ذرائع ابلاغ کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا۔ اس مہم کا مقصد ایک خاندان میں بچوں کی تعداد کو 2 تک محدود رکھنے کے فوائد سے عوام کو آگاہ کرنا تھا، اور اس نوعیت کی دیگر کاوشیں کافی حد تک کامیاب رہیں، لیکن عامر ضیاء الحق کی آمد کے بعد اس مہم پر کاری ضرب لگی۔ مذہبی حلقوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس آگاہی مہم کو غیر اعلانیہ طور پر بتدریج ختم کر دیا گیا۔ اس غلطی کا شاخسانہ اب ہم آبادی کے بڑھتے ہوئے طوفان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی، اور اب بھی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہمارے محدود قدرتی وسائل کی مکمل نابودی کے خطرات پر قابو پانے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ ہماری قیادت اس پر سنجیدگی سے توجہ دے۔ آبادی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم بنگلہ دیش اور ایران کی کامیاب پالیسیوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آزادی کے فوراً بعد بنگلہ دیش نے خاندانی منصوبہ بندی کے ایک کامیاب پروگرام کا آغاز کیا، جس کا بنیادی پہلو یہ تھا کہ منصوبہ بندی کے خدمات گھر کی دہلیز پر فراہم کی جائیں، اور اس کے لیے تربیت یافتہ نوجوان خواتین کو بھرتی کیا گیا، مذہبی رہنماؤں کی مدد لی گئی۔ اس کے ساتھ جگہ جگہ خاندانی منصوبہ بندی کے دیہی کلینک قائم کیے گئے، اور رابطہ وسائل و مختلف طریقوں سے بھرپور آگاہی پیدا کی گئی۔ اسی طرح ایران میں بھی مذہبی اداروں اور معروف علماء کو ساتھ ملایا گیا، اور منصوبہ بندی کے طریقوں تک مفت اور آسان رسائی بڑھائی گئی۔ نئی شادی شدہ جوڑوں کو مشاورت فراہم کی گئی، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے منصوبہ بندی کے بارے میں آگاہی پیدا کی گئی۔ ان مستند اور کامیاب طریقوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان میں بھی اس چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اس مہم میں جدت پیدا کر کے اسے زیادہ قابل قبول بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے اور اس کی زیادہ سے زیادہ قبولیت کے لیے ہر خاندان کے مناسب مالی امداد کا وعدہ بھی ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس خوفناک صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خطیر وسائل مہیا کرنے ہوں گے، اور اگر کچھ اہم ادارے کے اخراجات کم بھی کرنے پڑے تو اس سے گریز نہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو ملک کی ترقی، سلامتی اور آئندہ نسلوں کی خوشحالی کے لیے از حد ضروری ہے۔